جمعہ سے اگلا جمعہ تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعہ سے اگلا جمعہ کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں اور رحمتوں کی فراوانی فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے فاقہ نہ ہو، یا سکون آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور وہ ماں باپ کا کہنا نہ مانتے ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو اور وہ والدین پریشان ہوں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار بن جائے، تو والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ تکالیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنہ سے بچ جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ درد دور فرما دیتا ہے۔ اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ عمل نہایت مفید اور مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان اور نہایت ہی مستند مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعہ کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان والا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت عظمت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے وہ جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن نوافل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔
یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے اور جوان بھی کر سکتا ہے۔ کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے۔ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں۔ پھر جو بھی جمعہ ٹھیک ہے وہ اس عمل کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر یا عمل کرنے والے مرد پر، اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر وقت کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں جس جگہ وہ نماز ادا کریں گی بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی اور مقصد کے لیے، حصول کے لیے کر رہے ہوں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد 307 مرتبہ یہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں۔ آخر میں کچھ احادیث بھی اس کی فضیلت کے بارے میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا ہے الحمدللہ اس کو اسی دن فائدہ ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ساری زندگی خوشحال گزرے گی۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی مقصد کے لیے اس دعا کو کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہذا ان کے لیے خاص تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ بس جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر کسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کی پیٹ کے اندر مانگی تھی۔ جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفہ سے کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔